बारगाह में पेश कयूं ॿई हथ बुलंद करे पंहिंजे आका मौला साहिब ज़मान के पंहिंजी वफ़ा जो यकीन ॾियारियूं या इमाम अल मुंतज़र छा तव्हां सभई नथा चाहियो त असांजो इमाम जल्दी अचे ऐं करबला वारनि जो इंतकाम वठे जे चाहियो था त ॿई हथ बुलंद करे या इमाम अल मुंतज़र छा तव्हां नथा चाहियो त असांजो वक़्त जो इमाम ज़हूर करे ऐं शहज़ादा अली अकबर शहज़ादा क़ासिम जा इंतकाम वठे जे चाहियो था त ॿई हथ बुलंद करे पंहिंजी वफ़ा जो यकीन ॾियारियो या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतक़िम या वारिस खूने हुसैन या वारिस खूने अब्बास माशाअल्लाह माशाअल्लाह मौला तव्हांखे ख़ैर सलामती ॾिए तव्हांजो अचणु वेहणु पुरसेदारी शहंशाह ज़माना पंहिंजी बारगाह में क़बूल कनि अॼु तव्हां ऐं असांजे विच में हिकु शख़्सियत मौजूदु आहे जेको सैयद ज़ादो आहे हिकु दर्द पैगाम खणी बेलून थी इंटरनेशनल लेवल ते लंडन हुजे यूके हुजे सिंधी धरती हुजे पंजाब हुजे बेलून थी मक़सदु हक़ीक़ी मक़सदु जे प्रचार करण लाइ ॻोठ शहर में वञनि पिया था ऐं साईं मज़े जी ॻाल्हि आहे त तव्हां हज़ारे उहे ख़तीब ॿुधा हूंदा जेके लखे रुपया वठी करे ज़िक्र आले मोहम्मद कंदा हुजनि बाबा साईं ॿुधा अथव न मगर हे हू वाहिद ख़तीब आहे जेको पंहिंजे ख़र्च ते पंहिंजे जद करीम करबला जो घर घर ज़िक्र थो करे साईं सलाम आहे न पंहिंजे गाॾी जो फ्यूल पंहिंजी आरामदेह ज़िंदगी खे छॾे करे ॻोठनि में शहरनि में मौला इमाम ज़माना जो लश्कर कठे करण लाइ निकिरी थो पए पोइ त कम से कम असांखे हिन सैयद खे दर्द सम्झणु बि खपे ऐं हिन सैयद खे लख दफ़ा आफ़री बि चवणु खपे जो हिन मवदत फिल कुर्बा जी अदायगी हक़ीक़ी तरीक़े सां कई आहे बेशक तव्हां सभई मुंतज़र आहियो हींअर मां गुज़ारिश कंदुमि एलबेर टीवी हिदायत टीवी जे शोहरत याफ़्ता ख़तीब सफ़ीर अमन ख़तीब आले मोहम्मद ख़तीब इमाम ज़माना आलमा सैयद अख्तर ज़दा बुखारी साहब खे जेके अचनि ऐं हक़ीक़ी मक़सद अज़ादारी बयानु कनि त असां जो सॼनि सां गॾु थियूं पिया था नयाम अज़ा में छा हिन जेको मक़सदु बि आहे हे जेको असां मजलिस अज़ा जो एतिरे मजलिस अज़ा बपा कई आहे छा हिन मजलिस जो वारिस बि अचिणो आहे जंहिंजे लाइ असांखे तयारु थियणो आहे त साईं जन खे गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं बावाज़े बुलंद तर सलवार मौला इमाम ज़माना जी सलामती आहे बुलंद खां बुलंद तर सलवार صلوات بعده وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله فرجه ناد علی مظہر العجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سید لي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور تیری. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. سبحان اللہ. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے علاقے میں کافی پروگرام ان محترم برادران کی کاوش سے پڑھ بیٹھا ہوں. آپ کا شداد کوٹ قرب و جوار مومنین کی محبت منفرد لگی. پہلی دفعہ میں آیا سندھ کی مختلف علاقوں میں پھرا ہوں، مگر شداد کوٹ میں پہلی دفعہ. پھر جب سید سے ملاقات ہوئی اور یہاں کے حالات کا اندازہ ہوا کہ یہ محنت، یہ کاوش اس بارگاہ کے حوالے سے جوانوں کی بہت زیادہ ہے. بہت اچھا لگا. حق بھی یہی بنتا ہے. نئی نسل جذبے کے ساتھ، ہمت کے تحت، حسینی للکار کو للکارتے ہوئے
حسینی مشن کو مکمل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. ڈھیروں دعائیں ہیں. بھائی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اپنے ذاتی خرچ اخراجات سے اپنے ذاتی معاملات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ پہ جوانوں نے خرچ کیا. میں تو کہوں گا، پہلا جملہ دینے لگا ہوں، ادھر ہی سے بات شروع کروں گا. میں تو کہوں گا یہ آپ کا کمال نہیں، انہوں نے آپ کو منتخب کیا. اتنی دوری اچھی نہیں لگتی جو پیچھے کونے میں بیٹھے ہو. ہم آپ کے مہمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے، ہم چلے جائیں گے. کوشش کریں قدم قدم آگے تشریف لیں، درود پڑھتے پڑھتے. مجمع جوانوں کے، آج گفتگو جوانوں پہ ہو گئے. اور میرا خیال میں یہ جوان نسل حقیقت کو سمجھ جائے، کوئی کائنات کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. حسینی مشن کو سمجھنے کے لیے، مقصد حسینیت کو سمجھنے کے لیے کم از کم عاشقوں والا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے مل کر یہاں دکھائی. بہت اچھا کام کیا، کیا بات ہے. مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو کر آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. جس امام کی بارگاہ ہوگی ان کی نگاہ کرم آپ پہ نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ وہ گھر ہے جو رکھتے بھی کسی کا نہیں. کوئی تھوڑا سا منفرد انداز میں خطاب اور منفرد سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا. آپ کو کوئی سوچ، کوئی فکر دے کے جاؤں گا. ٹائم پاس کرنے نہیں آیا، نہ آپ کا ٹائم نہ اپنا ٹائم. قیمتی وقت ہے ہمارے پاس، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم مقروض ہیں کسی کے. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے آخری بال تک ہم مقروض ہیں. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ 72 نے. کس کے مقروض ہیں؟ یقیناً اسی کے مقروض ہیں جن کے گھر کا حق کے مودت ہم نے ادا کرنا ہے. انہی کے مقروض ہیں. جتنی ہماری پرواز ہو جائے ہم ہیں اس گھر کے مقروض. اور مقروض کوئی بھی ہو، کسی کا قرض دینا ہو اس نے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بس جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کو پتہ چلے گا حسینی مزاج کیا ہوتا ہے. زوار صاحب آپ بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ. 1400 سال ہو گئے کربلا کو برپا ہوئے. آج تک کربلا زندہ ہے. کربلا پہ ذرہ بھی زوال نہیں آیا. یہاں سے لے کر آخری بندے تک، بزرگ تک، باہر کھڑے ہوئے لوگوں تک ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. بڑے بڑے شاہ صاحب واقعات دنیا میں رونما ہوئے، تاریخ میں بڑے بڑے کام ہو چکے ہیں، لغاری صاحب، مگر سارے واقعات برپا ہونے کے کچھ عرصہ بعد چھپ گئے. کربلا زندہ کیوں ہے؟ بڑے بڑے تاریخ میں واقعات، میں کہتا ہوں اتنے بڑے واقعات ہیں. بڑے قتل بھی ہوئے، بڑے کھڑے ہو کے تیروں کے نشانوں میں چھانا بھی گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا، مگر آج تک سوائے ذرہ برابر اشاروں کے کچھ بھی تاریخ میں نہیں. کربلا کیوں زندہ ہے؟ آج بھی کربلا 1400 سال بعد بھی لگتی ہے کہ ابھی برپا ہوئی ہے. آج آپ بیٹھے ہو، یکم محرم ہو گئی، کل 2 محرم. ہر مومن کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی حسین یکم محرم کو کربلا نہیں پہنچے. ایسے ہے نا، پورا تصوراتی ذہن رکھ کے بیٹھنا، ایک پیغام دینا. کربلا آج تک زندہ و پائندہ کیوں ہے؟ اپنے پورے کمال پہ موجود کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جتنے بھی واقعات ہوئے، رونما ہوئے، ختم ہو گئے، کوئی وارث نہیں تھا. مہربانی، شکریہ شاہ جی. پانی کو چھوڑیے، بسم اللہ. 2 منٹ درود پڑھیے شہنشاہ کی مقدس پر. بھائی علیحدہ تشریف رکھیے، غور فرمانا جی. بڑے بڑے واقعات کا رونما ہو جانا اور چھپ جانا دلیل ہے اس بات کی ان کا وارث کوئی نہیں تھا.
کربلا کا آج تک زندہ و پائندہ رہنا دلیل ہے اس بات کی وارث ہے. وارث آج بھی موجود ہے. یہ بغیر وارث کے پوری دنیا میں مجالس ازاں کا انعقاد، پوری دنیا میں جلوسوں کا انعقاد، پوری دنیا میں شبیہات کا انعقاد یہ وارث کی وجہ سے ہے. کوئی ہم میں سے نہیں کہہ سکتا، کم از کم میں نہیں کہہ سکتا کہ جی کربلا، میں ہوں تو کربلا ہے، میں آیا میں گیا، مجھ جیسے کئی آئے کئی گئے. کربلا زندہ ہے کربلا کے وارث کی وجہ سے. مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا سرکار. کربلا آج بھی مہربانی سید، بہت شکریہ. کربلا آج بھی پائندہ ہے کربلا کے وارث کی وجہ سے. یہ غازی کا عالم بلند ہے ہر جگہ، پنجہ بلند. یہ بلندی اس وارث کی وجہ سے ہے. زلزلائیں آج بھی پوری دنیا میں تیار ہو کے نکلتی ہیں وارث کی وجہ سے. نہیں عرض کر پایا، تمیدی گفتگو ہے، پہلی محرم ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ رہے. ابھی سید کا کوئی نوجوان بھائی بیٹا دوست کوئی ابھی مولا کی سواری لے کے آئے، خالی گھوڑا لے کے آئے، احتراماً کھڑے ہو جاؤ گے. جب تک زلزلہ سجی ہوئی نہیں ہوگی نقشہ کربلا سامنے نہیں ہوگا. جو ہی سجی بھی ہوگی، شعور میں نہ بھی ہو، لا شعور میں ایک بات ضرور آئے گی، زلزلہ تیار ہو کے آئیے، لگتا ہے کوئی اس پہ سوار آنے والا ہے. مہربانی شداب کوٹ، بہت مہربانی ہے. سلام ہے، سلام ہے، کیا عقیدت ہے. مہربانی ہے سے مہربانی ہے، سلام. کوئی نہ کوئی سوار آنے والا ہے. بالکل تیار کر کے آتے ہو یا نہیں؟ جب زلزلہ کی رونمائی کرنی ہو، نکالنی ہو، برہمگی کرانی ہو، تیار ہوتی ہے پوری. امامہ، تلوار، زین پوری کسی ہوتی ہے. لگتا ہے ابھی کوئی آنے والا ہے، بالکل تیار ہے. یہ اور بات ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں منتیں ماننے. زلزلہ یہ منت ماننی ہے، 1 سال بعد منت اتاریں گے. زلزلہ منت منوانے نہیں آتی، دیکھنے آتی ہے میرے سوار کا منتظر کون ہے. بہت شکریہ سید، مہربانی سے بہت شکریہ. مہربانی سے دیکھنے آتی ہے میرے سوار کا منتظر کون ہے. اور رہ گئی منت والی بات، لکھ لینا لوح دل پہ. سید آیا تھا لاہور سے پیغام دے کے چلا گیا. سوچنا ضرور، عزت امام کی قسم، ولایت میں منت کی گنجائش نہیں ہے. ایک نیا محب آل محمد جو نیا نیا آیا ہو، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ان کو کہتا ہے یہ کام ہو جائے اگلے سال منت اتاروں گا. ایک نیا نیا آنے والا آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہے، 1 سال کا ٹائم دیتا ہے. جو ہوئی اس گھر میں پیدا، جس گھر میں گھٹی میں یا علی موجود ہو، وہ بھی 1 سال کا ٹائم دے. ولایت کی توہین ہے. زلزلہ میں منت اتاروں گا، میرا یہ کام ہو جائے. توہین ہے ولایت کی. نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں سمجھتا مار کے پاس لے چلو. کس اعلیٰ عرفان کے عہدے پہ فائز ہے؟ علی نے کہہ دیا میں سب میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. اس نے نہیں کہا یا علی میں منت مانتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. اس نے نہیں مولا کو کہا مولا سوری میں 1 سال کی منت مانتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. میں سمجھتا مار کو پتا تھا یہاں بھی علی. ارے سب ایسا نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں ملا. میں سمجھتا مار نہیں، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. نہیں، پانی پلاتا رہا. مولا کے فرمان کو پانی پلاتا. غور فرمایا آپ نے؟ اپنی موت کو پانی پلاتا رہا. پانی پلا کے دنیا کو بتاتا رہا علی جو کہہ دے، علی جس میں راضی ہو. سمجھا نہیں کسی نے؟ میں سمجھتا مار کے میں یار کو مقام کو یقین جانیے. ہم نے بھی تذکرہ کیا ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے بھی نعرے مارے، خوش ہو گئے، داد دی، میں سن کے چلے گئے. علی کا میسم وہ تھا جو 1400 سال پہلے تھا، ہمارے لیے مثال بن گیا. آج مہدی کا بھی کوئی میسم ہے؟ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا درد ہے، یہی میرا پیغام ہے. مہربانی بابا جی، آپ کے سر ہلانے کا شکریہ. میں مشکور ہوں بابا جی.
खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं मैसम तमार को। भाई मैसम तेरी क्या बात है? भाई मैसम उसकी तो वाकई क्या बात है, तेरी मेरी क्या बात है? तू और मैं कहां खड़े हैं? नहीं देखे, करबला वालों के लिए आपने सब सजाई है, करबला वालों की याद में आपने सब सजाई है, अज़ा का नाम लेके आपने सब सजाई है। भाई मुझ जैसे बंदे आ गए यहाँ अशरफ पढ़ने के लिए, मजालिस पढ़ने के लिए, पढ़ के चले गए, क्या सुना गए जी? क्या बात है होर की, क्या कमाल किया होर ने। यजीद फौज में था तो होर था, हुसैन में आया अलैहिस्सलाम बना। आपने भी दाद दी, मैं भी खुश हुआ, मेरी मजलिस लग गई, क्या बात है, कमाल हो गया, लोग खुश हो गए। लेकिन अफसोस है न मैंने कोशिश की मैं होर जैसा बनूं। बहुत शुक्रिया शहजाद को, मेहरबानी यार, सलाम है लाड़काना की सरजमीन। न मेरी ख्वाहिश रही कि मैं भी होर बनूं, न मेरे सामईन ने कोशिश की कि हम भी होर जैसे बन पाए। और मैं सिंध की धरती पर खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं, कोई कहता है ना परवरदिगार मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जुर्रत नहीं किसी की आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चले। हाँ ये जरूर कह सकता है परवरदिगार मुझे होर जैसों के नक्शे कदम पे चले। आपकी क्या बात है बाबा जी? बाबा जी आप फरमा रहे रजत पे बात की जाए। बाबा जी खुला टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह रजत पे भी बात करूंगा। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, पहला तारफी प्रोग्राम है। मेरा इतना सा मैसेज भी इन तक पहुंच जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और यजीदी फौज में था, अलैहिस्सलाम नहीं था, इधर आया अलैहिस्सलाम बन गया। मुतवज्जे है, बात बोली तो नहीं। उधर था अलैहिस्सलाम नहीं था, जनाब अली तशरीफ फरमाओ, इधर आया अलैहिस्सलाम बन गया। अरे भाई गौर करो, जो नौकरों को अलैहिस्सलाम बनाए वो भी अलैहिस्सलाम है। उसको तो कम से कम अलैहिस्सलातो वस्सलाम होना चाहिए, उस पे सलात भी हो, उस पे तवज्जो। और अलैहिस्सलाम नहीं था, इन्होंने अलैहिस्सलाम बनाया। क्या जिंदगी बदल गई होर की, किस मंजिल पे आ गया होर, किस कमाल दर्जे पे फायज हो गया होर। गाजी अब्बास खुद इस्तकबाल के लिए खड़े। सोचता रहा सैयद, मैं सोचता रहा, इतनी बड़ी करीमी जो बात सामने आई, जितना बड़ा गुनाहगार उतना बड़ा करम। बाबा जी बात ये आप सुन बैठे हो, बात मैंने इससे आगे की करनी है। आइए होर की रूह से मिलते हैं। तो मुश्किल तो नहीं है ना, रूहों से मुलाकात तो मुमकिन है ना, मिला जा सकता है। रूहानी इल्म के रूहानी लोगों से आप पूछ सकते हैं, रूहों से मुलाकात मुमकिन है। आप भी मिल सकते हो, हम भी सब मिल सकते हैं, बस थोड़ा सा रूहानी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा दुनियादारी की गिलाजत से हाथ उठाना पड़ेगा। जिस्म को इमाम की अमानत समझ के मकरूज बन के सफर करना पड़ेगा। कायनात की किसी औरत पे निगाह नहीं करनी। अब मैं बात फिर रह न जाए, मौला की कसम सैयद, खुदा की कसम, अगर बनते में हया नहीं उसको कोई हक नहीं वो शिया कहलाए। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सैयदादा माशाल्लाह। वो शिया कहलवाए, कोई हक नहीं। बंदे की आंखों में हया ही ना हो, बंदे को दुनिया की औरतें माँ बहन ना नजर आती है। मातमियों लिख लेना, अल्लाह दिल पे सैयद आया था लाहौर से पैगाम देगी है। अगर नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहिश वल मुनकर, अगर नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है, मातम भी बुराई से बचाता है। मैं इंग्लैंड बैठा हूँ टीवी पे, शादी बात चल पड़ी है, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। किसी ने सवाल किया शादी इसको आज के दौर के हिसाब से बताएं। मैंने कहा आज के दौर के हिसाब से मौलाना का फरमान ये मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो।
آپ کی اس بات کو سلام. آپ کی مہربانی سیدزادہ. میں مشکل بات کر گیا. ایسے جملوں پہ داد نہیں ملتی, داد سمیٹنے میں نکلتا ہی نہیں. یقین جانی میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ اتنا بھی بول رہے ہیں, میں مشکور ہوں. آپ کے زمانے کے امام کا فرمان ہے, آپ کے زمانے کے آقا کا فرمان ہے, کائنات میں جملہ سیدوں کے چیف کا فرمان ہے, کل کائنات میں مجلس عزاداری کے پرس سے وصول کرنے والے کا فرمان. اشاروں میں تعارف کرانا تھا نا سرکار. سرکار فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا. جہاں تم اپنے آپ کو اکیلا سمجھو, یقین کرنا دوسرا میں ہوتا ہوں. جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں. اب بندے کے ساتھ ہر وقت امام ہوں, بندہ کر جائے الٹے کام, امام کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تھوڑی دیر پہلے میں گزارش کر رہا تھا, مہربانی آپ کے پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھانے والے میں مشکور شہزاد کوٹ میں تھوڑی دیر پہلے. شکر ہے الحمدللہ اردو سمجھتے ہو پراپر طریقے سے. ہاں سن کے خطیب ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہو. مجھے تو سندھی بولنا آتی نہیں, آ رہا ہوں 4-5 سال سے, لیکن سندھی پراپر بولنا ہے, سمجھ جاتا ہوں تھوڑا بہت. توجہ کیجیے گا. ابھی نماز پڑھی ہوگی ماشاءاللہ, جناب نے نماز پڑھائی ہوگی. نماز کے آخر میں آپ نے سلام کیا ہوگا, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, اللہ مان من فتنت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. کیا تھا یا نہیں؟ صبح آپ نے نماز پڑھی, صبح بھی کہا اللہ مان من فتنت زمان, کہا نا. ظہر میں بھی نماز پڑھی, آپ نے کہا من فتنت زمان. عشاء میں بھی نماز پڑھی, آپ نے مغربین پڑھنے کے بعد کہا اللہ مان. کس کو کہہ رہے ہو؟ مشکل کشا تو یا علی ہے, کہ مہدی کو رہے ہو. اللہ اکبر. میں مہربانی شہزاد کوٹ, میں مشکل بات کر گیا یار. سلام ہے شہزاد کوٹ, مشکل کشا تو یا علی ہے, کہہ کے مہدی کو ہو. بچا بابا, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس دور میں علی کی شکل کو مہدی کہتے ہیں. بسم اللہ. نوجوانوں لکھ بسم اللہ. اس دور میں علی کے چہرے کو قائم کہتے ہیں. نہیں میں عرض کر پایا. نماز میں 5 وقت میں کہتے ہو نا اللہ مان. نوجوانوں یہ میسج, جو چھوٹے ہو بیٹے ہو, برابر کے ہو بھائی ہو, بڑے ہو واجب الاحترام, بزرگ تو ماشاءاللہ ویسے قابل احترام ہے. یہ جو مولا کو کہتے ہو نا اللہ مان من فتنت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. پہلے مطلب سمجھ لو. جو جانتے ہو تو 100 بسم اللہ, جو نہیں جانتے مولا معافی, بچائیے, زمانے کے فتنوں سے بچائیے, شیطان کے شر سے بچائیے, زمانے کے جور سے بچائیے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے امام کو. بچائیے. اگر تو بندے نے طوطے والی رٹ نہ لگائی, السلام علیکم شریک نماز ختم. اگر تو طوطے والی رٹ نہ لگائی, دعوے سے ممبر حسینی پہ کھڑے ہو کر یکم محرم شہزاد کوٹ کے اس بارگاہ میں اعلان کر رہا ہوں, اگر بندے نے رٹ نہ لگائی, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, زمانے کے امام کی موجودگی کی قسم, بندہ کہے مولا کو, مولا بندے کو خالی لوٹائے, ہو نہیں سکتا. گناہ قریب نہیں آتا. یہ بندہ ادھر سے کہے کہ تھک گئے ہو, گھبرا گئے ہو, اس قسم کی گفتگو کے عادی تو نہیں ہے میرے مولا کی رعیت, لیکن کیا کریں, ضروری ہیں یہ گفتگویں, بہت ضروری ہے. جب تک کردار میں حسینیت کی خوشبو نہیں آئے گی, مشن حسین نہ مکمل رہے گا. بہت بڑی بات ہے. جب تک وہ مومن پیدا نہیں ہوں گے, وہ شیعہ نئی شیعہ بن پائیں گے, جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا, جب پوچھا گیا مولا آپ کا شیعہ کہاں ملے گا, فرمایا کسی بستی میں چلے جانا جو سب سے زیادہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنے والا ہو, کسی کا حق نہ کھانے والا ہو, شراب نہ پیتا ہو, حرام کاری نہ کرتا ہو, پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہی تو میرا شیعہ ہے.
ایسے علی غازی صاحب وہی تو میرا ہے. اب یہاں بتانا پڑتا ہے شناختی کارڈ دکھا کے. آئے ہائے تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا. بتانا پڑتا ہے یہ شیعہ ہے, یہ محب ہے, یہ موالی ہے, بتانا پڑتا ہے یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. خدا کی قسم جب پوچھا گیا, میں پھر ایک پورے خمسے کی مجلس کا ایک نچوڑ دینے لگا ہوں. مولا سے پوچھا گیا, مولا شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ بابا جی ان سے لے کر اس نقیب ممبر سے لے کر آخری بندے تک مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی کام ہے توجہ کریں. یہ عرفان کے موتی ہیں میرے بھائی, سمیٹنے کی کوشش کریں. کرم امام زمانہ ہے, اپنی جھولیوں میں ڈال کے اسی پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے, جملہ ضائع گیا مجھے افسوس ہوگا, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو. پھر مولا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. محب وہ مہربانی دگاری صاحب, سید سرکار, واجب الزام, زبان صاحب, کچھ بندوں سے آشنائی ہو گئی, امین صاحب مہربان. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. اچھا آؤ تاریخ کی جانب پھر چلتے ہیں. آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ ہیں جی شیعہ تھا. میسم محب تھا یا شیعہ تھا؟ بوذر محب تھا یا شیعہ تھا؟ کمبر محب تھا یا شیعہ تھا؟ مقداد محب تھا یا شیعہ تھا؟ 72 محب تھے یا شیعہ تھے؟ ہم کون ہیں؟ خدا کی قسم یہی نگاری صاحب ارمان اور افسوس ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. کیا کروں, خون میں اندر حرارت سادات کی شامل ہے. یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں کی ہیں, کوئی انوکھے کام ہم نہیں کھڑے کر رہے, میں نہیں کھڑا کر رہا, بزرگوں نے ڈیوٹیاں کی ہیں, وہی خون میں چیز شامل ہے, میں نکلا ہوں. ہم کون ہیں؟ کیا ہم نہیں بن سکتے شیعہ؟ بن سکتے ہیں, مہربانی ہم بن سکتے ہیں. کیسے بنیں گے؟ یہی کربلا بنائے گی, یہی حسین کا ماتم بنائے گا, یہی علی کی ولایت بنائے گے. شیعہ بنانے کے بہت سارے کام ہیں. میں ایک چھوٹا سا کام بتانے لگا ہوں. واجب الاحترام سے لے کر آخری بندے تک گلی میں بیٹھ کے سننے والوں, شیعہ علم بنائے گا. خدا کی قسم علم ہماری منتوں کے لیے نہیں, علم شیعہ ہونے کی نشانیوں کے لیے نہیں. ہمارے گھر پہ لگا ہوا علم ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے میں غازی عباس تمہاری چھت پہ کھڑا ہوں, نیچے غلط کام نہ کرنا. مہربانی شہزاد کوٹ, سلام ہے یار, کیا بات ہے بابا جی, کیا بات ہے بابا جی, مہربانی بابا, بہت شکریہ. اللہ اکبر. یہی ایک سوچ ہمارے اندر آ گئی, کمال ہو جائے گا. ہم نے حسرت تو ضرور کی ہمارے گھروں پہ کالے علم ہو, ہمارے گھروں پہ غازی کا علم ہو, مگر ہم نے علم کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا. علم جو ہم سے تقاضا کرتا ہے صرف یہ وہ علامت نہیں, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے جس چھت پہ میں کھڑا ہوتا ہوں, ایک کلندر آنا بات کرتا جاؤں, شرع شریعت سے ہٹ کے بات کرتا جاؤں. اگر کوئی بندہ, فقیروں کی بات ہے, فقر کی بات ہے, بزرگوں کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا, اگر کوئی بندہ غازی کی علم پہ نگاہ کر کے کسی بھی عورت کو, کسی بھی غلط چیز کو نہ دیکھے, کسی بھی کہا گیا بیمار کو دیکھے, وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا. غازی ہمیں شیعہ بنانے کے لیے بننا ہے یا ہم نے نہیں بننا؟ شاباش شاباش شاباش, ہمت مردہ مدد خدا. ہم نے بننا ہے, ہم نے ہمت کرنی. یہ کربلا پھر ہمارے سامنے ایک دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے, یہ کربلا ہم سے تقاضا کر رہی ہے. دیکھو ہم نے اپنی قربانی پیش کی اپنے امام وقت کو, ہم سرفراز ہو گئے, آپ ہمیں یاد کر رہے ہو, مجلس حسین کی ہوتی ہے, تذکرہ ہمارا ہوتا ہے. کس منزل پہ پہنچ گئے کہ کربلا کے بعد آنے والے آئمہ نے ہمارے لیے جملہ ارشاد فرمایا, بے ابی امی و انتا,
تم پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہیں، ہم عام نہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا تم نے اگر ہماری طرح اپنے امام وقت کے ساتھ وفا کی تمہارا مقام جدا ہوگا۔ بابا جی ابھی میں نے جملہ ادھورا چھوڑا ہے، میں نے کہا نوجوان ذہنی طور پر تیار ہو جائے، میں پھر بات ڈالوں گا، ہاں ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ امام وقت کے لیے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، پہلی ملاقات سے ایسے محسوس ہوا جیسے ہماری پرانی شناسائی۔ شاہ صاحب بڑا علی 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 کرتے ہیں، شاہ صاحب بتاؤ صفین خیبر خندق میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے شاہ صاحب میں تھا نہیں، اگر ہوتا علی کا ساتھ دیتا۔ امین صاحب حسین 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 بہت کرتے ہو، اچھی باتیں کرنا چاہیے، علی علی اچھی باتیں کرنی چاہیے، حسین حسین کرتے ہو، کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے میں کربلا نہیں تھا، ہوتا تو دیتا۔ پھر یہ سوال شداد کوٹ والے بنتا ہے، بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب میں آنے لگا ہوں پچھلے جملے پہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ ہر کربلائی ہمیں کہہ رہا ہے ہم پہنچے، سلمان کہتا ہے میں پہنچا اپنے امام وقت تک، اور کہتا ہے میں پہنچا اپنے امام وقت تک، ہیں سب ایک، چہرے بھی ایک، نور بھی ایک، نام علیحدہ علیحدہ ہے۔ نہیں عرض کرنا، نہیں میں اس کو آسان کروں گا تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے۔ نعرہ کیا لگاتے ہو؟ ہے ہماری درسگاہ، پھر کہو ہے ہماری کیا؟ شاباش، امام سے بتاؤ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق، درس، تو پھر کربلا سے کیا لینا ہے؟ شاباش۔ ایک اور نعرہ لگتا ہے، غور کرنا، ان نعروں پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ایک اور نعرہ لگتا ہے حق کا سیدھا شاباش، حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بندے کو منزل پہ لے جانے کے لیے۔ میں لاہور سے چلا، راستے سے گزرتا ہوا، میری منزل تھی شداد کوٹ، میں شداد کوٹ پہنچا، گزرا میں سارے راستوں سے، لاہور کے درمیان جتنے بھی یہاں تک راستے تھے سب راستوں سے، راستے میں نہیں رکا، منزل تک پہنچا، میری منزل یہ تھی۔ حق کا سیدھا ابھی نہیں عرض کر پایا، لاہور سے چلنے لگا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سندھ۔ کہنے لگے سندھ اتنا بڑا ہے، کل کہاں پڑھنا ہے، کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا جی میں نے کل پڑھنا ہے شہزاد کوٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شہزاد کوٹ آیا، میں نے شہزاد کوٹ کی ساری گلیوں کے راستے دیکھے، بڑے آرام سے سمجھانے لگا ہوں نوجوانوں کے دلوں تک بات اتر جائے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، سارے شہزاد کوٹ کے بازاروں کے راستے دیکھ کے میں چلا گیا۔ مجھے پوچھنے لگے سید سندھ کیسا رہا؟ میں نے کہا میں شہزاد کوٹ ہوا ہے۔ کیسا رہا؟ میں نے کہا میں شہزاد کوٹ کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، گلیوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، گلیوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں۔ کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ سید تم تو کہہ گئے تھے میں شہزاد کوٹ جا رہا ہوں امام بارگاہ، میری منزل راستے نہیں، راستے تو منزل پہ لے جاتے ہیں۔ راستے مہربانی یار، راستے منزل پہ بندے کو لے جاتے ہیں۔ میری منزل شہزاد کوٹ کا امام بارگاہ ہے یا وہ مقام ہے جہاں مجلس پڑھنی ہے۔ آپ نے نہ مجلس پڑھی نہ امام بارگاہ گئے، آپ کو شہزاد کوٹ جانے کا فائدہ نہیں، آپ تو راستوں میں پھرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر تھا آپ جاتے ہی نہ۔ ہاں بابا بات بھی ٹھیک ہے، کوئی صاحب عقل ہمیشہ راستوں سے گزر کر منزل تک پہنچتا ہے۔ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا، آؤ میرے پاس میں تمہیں دکھاؤں، کربلا راستہ ہے منزل نہیں۔ خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، کربلا راستہ ہے، کاظمین بھی راستہ ہے، نجف بھی راستہ ہے، مدینہ بھی راستہ ہے، پھر منزل کون ہے؟ آؤ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، کربلا سے گزرو، پہنچو گے کہاں؟ مہدی تک۔ تمہاری منزل کا نام امام زمانہ ہے۔ کربلا بندے کو اپنی منزل پہ لے کے جاتی ہے۔ آپ کے سر ہلانے کا میں مشکور ہوں۔ حق کا سیدھا راستہ، راستے کہاں لے جاتے ہیں بندے کو؟ کبھی ہم نے نعرہ لگایا پوری دنیا میں حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، کیا کہا؟ راستہ۔ راستے کہاں لے جاتے ہیں؟
मंदिर पर। यही तो करबला का कमाल है। अगर कोई करबला सिर्फ सुने नहीं, सुनाए नहीं, करबला उतार ले, करबला बंदे को मंजिल पे ले जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा, करबला की मट्टी खाके शिफा के तौर पर हमने सजदेगाह के लिए अपने पेशानी के नीचे रखी, अच्छी बात है। कभी गौर भी किया, कभी सोचा भी सही, ये मट्टी कितनी मुतबर्रिक हो गई कि इसमें सिर्फ हुसैन नहीं, आशिक भी हैं, और आशिकों ने हुसैन के साथ मिलकर हमें और आपको ये सबक दिया कि जब आशिक मौला के साथ मिल जाएं तो पता नहीं चलता हुसैन का खून कौन सा है और का खून कौन सा है। बंदे थक गए, मैं मेरे ख्याल में छोड़ दूं अमीर साहब, मेरे ख्याल में मैं छोड़ दूं, बंदे थक गए, खुदा की पर समझ नहीं आती। कोई बंदा बता सकता है, कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट करके बता सकती है इसमें हुर का खून कहाँ है, हुसैन का खून कहाँ है? नहीं, इकट्ठे। यही तो कमाल होता है उल अम्र का, यही तो कमाल होता है वली उल अम्र का। कोई भी उससे मुत्तसिल हो जाए उसी में फना हो जाता है। हमने सिर्फ करबला की मिट्टी चूमने के लिए रखी, हमने करबला की मिट्टी सजदे के लिए रखी, हमने करबला की मिट्टी दुनिया से जाने वाले इंसान के हाथों में पकड़ा दी। हमने करबला की मिट्टी पे गौर नहीं किया। जब करबला की मिट्टी पे, बस मैं खत्म करने लगा हूं, मैं काफी पढ़ गया, मैं मुख्तसर से एक दो जुमले दे के और तकरीर का निचोड़ एक जुमला मसाइब और इजाजत चाहूंगा। मेरे ख्याल में इतनी बातें भी संभाल लो, भूल ना जाऊं तो काफी रहेगी। करबला की मिट्टी सबक देती है हर नमाजी के सामने रखी हुई कि इस मिट्टी में हुसैन नहीं, आशिक हुसैन भी हैं, आशिक हुसैन भी हैं। अब कोई बंदा खड़ा हो अल्लाह अकबर करने के बाद सामने हो करबला की मिट्टी, दिमाग चला जाए, ज़हन चला जाए करबला, जब करबला जाएगा हुसैन भी सामने आएंगे, 72 भी सामने आएंगे, नमाज को कुछ नहीं होगा। नहीं, इशारों में गुजारिश करनी थी, मैं कर गया। करबला की मिट्टी खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ चूमने का नाम नहीं, करबला की मिट्टी बहुत दर्द देती है। करबला की मिट्टी हमें शिया बनाती है। एक एक काम, बस जी बाबा जी मैं खत्म करने लगा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं बहुत पढ़ गया। बाबा जी मैं एक जुमला देने लगा हूं, लाखों सलाम हो करबला वालों पर, लाखों सलाम हो हर दौर की आशिकों पर, मगर कायम के आशिक जुदा है। शाहजी मैंने ऐसे बात नहीं की, पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ, कायम आले मोहम्मद के आशिक जुदा है। सलमान मैं संबूजर 72 बहुत कमाल, मगर कायम के आशिक जुदा है। करो सवाल सैयद, हमें तो परेशान करके जा रहे हैं, जुदा कैसे हैं? जब करोगे सवाल तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, सलमान ने अली को माना अली को देखकर, मैं सबने अली को माना अली को देखकर, 72 ने हुसैन को माना हुसैन को देखकर। अरे भाई देख के मानना और है, गैबत में मानना है। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। देख के मानना और है, गैबत में मानना। देख के तो हर कोई कहता है मैं साथ हूं, कमर को पहचाने तो कमाल है। वो जो मैंने एक बात शुरू की थी, बस बात मुकम्मल करूं। 72 अली वाले थे, तुम हुसैन का साथ क्यों दिया? बस तुम्हें अली अली काफी था, हुसैन का साथ क्यों दिया? कहने लगे हुसैन में अली रहता था, ये भी अली का चेहरा था, ये भी अली का रूप था। अगर हम अपने जमाने की अली को छोड़ देते और उस अमीरुल मोमिनीन का नाम जपते रहते जिसका तारुफ गदीर में रसूल ने कराया था, हम अली अली करते रहते, हुसैन को छोड़ देते, हम रह जाते, आगे ना पहुंच पाते। मैंने कहा इसका मतलब तुम तो हमें दर्श दे गए, हमें भी सोचना होगा, ये महदी भी अली का चेहरा है, ये कायम भी अली का रूप है, ये कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा भी 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस है। आज पूरी
पूरी रोए जमीन पर पर्दा गैबत में बैठकर न सिर्फ करबला वालों पे आंसू बहा रहा है, बल्कि आज भी तलवार रो रो के कहती है महदी महदी। पहला जुमला है मसाहिब का, कायम सरदार मैं कब्रें खोदने के लिए तो नहीं आई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दुआए अहद के बारे में मैं थोड़ा सा बताता जाऊं, 2 जुमले मसाहिब और आपसे इजाजत लूंगा। हदीसे के साथ दुआए कुमैल आप माशाल्लाह पढ़ते हो, पूरी किताबों दुआओं की किताबों में वाहिद दुआ है जिसको दुआए अहद कहते हैं। आपके छठे इमाम का फरमान है, जो कम अज़ कम नमाज सुबह के बाद 40 दिन दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ वो मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। वो दुआ अहद तोहफा लाहौर से किसी ने भेजा है, ज़रूर ले, हर बंदा ले, हर बंदा पढ़े। कोशिश करो उर्दू में तर्जमे के साथ पढ़ो ताकि मकसद तुम्हें समझ आए। मैं गुजारिश कर रहा था, आज भी अकेला बैठा है तेरा मेरा ज़माने का इमाम, सारे तबरुकात करबला सामने रख के बैठा है। वो अमामे भी कायम के सामने रखे हैं जो गुलाबी नहीं थे, उम्मत ने कर दिए। वो जली हुई मेहंदी भी बची रखी है महदी के सामने। आप कहोगे सैयद बस ये चीज़ें नहीं, मैं पढ़ बैठा हूँ, कायम आले मोहम्मद के सामने अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियाँ भी रखी हैं। रो रो के कहते हैं मेरा अल्लाह ये मासूम था, इसका क्या कसूर था। अल्लाह अकबर। इसी पे सरकार पे 1-2 जुमले, मेरा दिल था मैं कोई और मसाइब का जुमला पढ़ूंगा, लेकिन जो मौला चाहते हैं वो तब वही है। तबरेज़ का नाम सुना होगा आपने, तबरेज़ जहाँ के सरकार शाह शम्स हैं सैयद। इस इलाके में रिवाज था, आज भी शायद वो किताबों में पढ़ा रिवाज था, मुहर्रम 10 को कोई ना कोई करबला का वाक़या प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाते थे, दुनिया को बताने की कोशिश करते थे। हर साल कोई ना कोई एक वाक़या, जुल्म कैसे हुआ। जिसने ये किताब लिखी है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं अहले सुन्नत मुर्रिख लिख गए बाज़मीन, अली असगर से पहले पहले जंग नजर आती है, अली असगर के बाद जंग नहीं नजर आती, जुल्म नजर आता है। तबरेज़ वालों ने प्रोग्राम बनाया, किसी बंदे को लिखा, सब हुर्मला का किरदार देते हैं। एक सैयद को, एक रेत का मैदान उन्होंने मंतखब किया, एक सैयद को कहा तू ज़ुल्ज़ना पे आएगा, हाथों में बच्चा होगा, इस दरमियानी मरकज में आके ठहरेगा, बच्चे को ऊपर करेगा और कहेगा पानी पानी पानी। सदात मोमिनीन को कहते हैं तबरेज़ वाले भी, तुमने हुर्मला का किरदार अदा करना है, उधर बैठने कोने में। जो ही सैयद पानी मांगे ना, तीर खींच के बच्चे को नहीं मारना, हवा में छोड़ना है। सिर्फ हम वो किरदार दिखाना चाहते हैं। दिल दुखे तो कहना अल अजल। जिस सैयद को, जिस मोमिन को कहा, सब ने कहा हमारी जरूरत नहीं, हम हुर्मला का किरदार अदा नहीं कर सकते, बड़ा सख्त किरदार है, हमसे ये नहीं होता। मजबूरी में मंडी गए, एक मजूसी मजदूर पकड़ा, का मजदूरी करता है, कहा मजदूरी करता हूँ, कहा आज की मजदूरी हम तुझे देंगे, तो ऐसा कर, एक छोटा सा किरदार है वो निभाना है। वो कहता ये कौन सी मुश्किल बात है, मुझे ले चलो। देखा इसने, पहले तो हैरान हो गया, मजमा देखा, पर्दे में औरतें थी, बड़ा मैदान था, कुछ मर्द थे, गले में काले कपड़े थे, काले पटके थे, सर में खाक थी, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन कर रहे थे। इसको कहा गया, इसने कहा करना क्या, उसने कहा एक आएंगे अभी बुजुर्ग, वो ऐसे कुछ चीज़ ऊपर करेंगे और तुमने जो ही वो पानी कहे ना, तुमने तीर मार हवा में छोड़ने लगे ना, हवा में छोड़ने से दुनिया को हमने दिखाना है जालिम ने क्या मांगने पर तीर चलाया था। उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, उधर से सैयद चला,
ادھر سے مومنین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سید نے قدم بڑھائے، مومنوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، سید اس مقام پہ آیا، ادھر سے اس کو اشارہ دیا، تیر کھینچ کمان میں رکھ، تیر کھینچ، اس نے تیر کو کمان میں رکھا، تیر کھینچا، جو ہی سید سامنے آیا نا، سید نے زور سے بچہ اٹھا کے کہا پانی پانی پانی، گو کہ مجوسی تھا، تیر زمین پہ پھینکا، کمان زمین پہ پھینکی، کہتے لعنت ہو ایسی مزدوری پر جہاں بچہ مانگے پانی مارو تیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم بقائمہم اجلا